کوئی خاندان کا نام نہیں میرے بھائی، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ اب پورے حجاز مقدس کی، پوجے حجاز عرب کی اگر کوئی سب سے بڑی طاقت تھی تو وہ قبیلہ قریش کے لوگ، ان کو اپنی طاقت پر اتنا بڑا غرور تھا کہ جب یہ لوگ نکلتے تھے لڑنے کے لیے تو ناچنے والی رنڈیوں کو ساتھ لے کر کے نکلتے تھے اور گانے والی لڑکیوں کو لے کر کے ساتھ نکلتے تھے، اونٹ اور شراب ساتھ جاتی تھی، ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی جنگ نہیں ہرا سکتا۔ اب دیکھو یہ ادھر سے چلا اپنا لشکر لے کر، اللہ کے رسول اس قافلے کے پیچھے 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 تلاش، مطلب یہ کہ اس کا پیچھا کرتے کرتے مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر آ گئے جس کا نام بدر ہے نا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے تھے کہ آپ کے اوپر وحی آئے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی وہ جو قافلہ ہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بدلے میں مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے تیار چل پڑا۔ اب ہم تمہیں 2 آپشن دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں آئے گا آگے ہم پڑھائیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دیے، فرمایا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ لشکر ہے جو 1000 کا تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، اور ایک قافلہ ہے جس میں مال و دولت ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر تم قافلے پر حملہ کرتے ہو تو لڑنا آسان ہے، چونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ لڑنے والے نہیں ہیں، تو تمہارے لیے لڑنا آسان ہے اور ہم تمہیں وہ جتوا دیں گے اور مال و دولت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اور اگر لیکن تم پھر لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکو، اور اگر تم لشکر کا مقابلہ کرتے ہو تو ہم تمہیں لشکر کی جنگ جتوا دیں گے لیکن تمہیں یہ مال والا قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دے دیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تمہیں دونوں میں سے کیا ملے گا؟ ایک ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، پچھلے ہفتے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے جس کو ہم لوگ جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اس واقعے کو سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے سوال کیے جاتے ہیں ان سوالوں کو بھی سمجھنا ضروری۔ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کر دی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور صحابہ کے پاس مدینہ مکہ مکرمہ میں جو مال و دولت تھا وہ سب کا سب چھوڑ کر کے مکہ میں آ گئے۔ آپ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، فاقے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ اور جب مدینہ آ گئے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ 2 شہروں کا نام نہیں بلکہ 2 اسٹیٹ کا نام تھا، 2 ملکوں کا نام تھا۔ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کی حکومت تھی، اور جب مدینہ آنے کے اللہ کے رسول نے مدینہ آنے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت کو قائم فرما دیا تھا۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلسل قبیلہ قریش کے لوگ مسلمانوں کو دھمکی دیتے تھے، بلکہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک آدمی 450 کلومیٹر کا فرق ہے مکہ اور مدینے کے درمیان،
لیکن ایک مکہ کا سردار آیا اور آنے کے بعد میں مدینہ منورہ کے قریب جو اللہ کے رسول کے جانور اور صحابہ کے جانور چل رہے تھے ان کو چرا کر کے لے گئے۔ وہ بتانا چاہتا تھا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم تمہارے مال کو لے کے جا سکتے ہیں تو تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور مسلسل جو مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان سے وہ لوگ رابطہ کرتے تھے کہ تم کسی طرح مسلمانوں کے خلاف اختلافات کا ماحول بناؤ، اختلاف کا ماحول بناؤ۔ تو بہرحال مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں چلتی تھی۔ بس اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ مدینہ آنے کے بعد بھی کفار کی طرف سے اتنا خطرہ تھا کہ صحابہ مدینہ منورہ میں جب رات کو سوتے تھے تو لحاف میں چادر میں تلوار لے کر کے سوتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائی، اتنی بات تو آپ کے سامنے آ گئی تھی، لیکن آگے کی بات سمجھنا۔ اب دیکھو یہ مکہ مکرمہ اور یہاں ہے مدینہ منورہ اور یہاں ہے ملک شام۔ مکہ کے لوگوں کا کام، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے کام الگ الگ تھے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، وہ اپنے دوسرے ملک شام، ملک یمن، عراق وغیرہ کے علاقوں میں جاتے تھے اور اپنا سامان بیچتے تھے اور دوسرا سامان لاتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، انہیں کھیتی باڑی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور مدینہ منورہ کے لوگ تاجر کم تھے، ان کے پاس اپنے کھیت اور اپنے باغات تھے، وہ انہی کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو دیکھو مکہ مکرمہ یہاں ہے، مدینہ منورہ یہاں ہے اور ملک شام یہاں ہے۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہاں سے اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی تجارت کرنے کے لیے ملک شام جائے گا تو اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے کہ یہاں سے گزرے اور گزر کر کے مدینہ منورہ کے قریب سے گزر کر کے وہ ملک شام جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جب واپس آئے گا تو تب بھی وہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر کے گزرے گا۔ لیکن اگر اس مدینے کے نچلے والے حصے میں آ جاؤ تو یہاں سمندر ہے اور اس سمندر کے کنارے پر ہی جدہ آباد ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ملک شام سے یوں آئے، یوں کر کے تگڑا کر کے، یہ راستہ بہت لمبا ہے، تو سمندر کے کنارے کنارے جدہ ہو کر کے وہ مکہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ راستہ سیدھا اور چھوٹا تھا، اور جو ساحل سمندر کے قریب سے گزرتا تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا، اس لیے لوگ اسی سے سفر کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ چلا، اس میں کافی مال و دولت، بلکہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا سامان تھا، اور اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے مکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس قافلے کو لے کر کے وہ ملک شام گئے۔ ملک شام میں سامان بیچا، نیا سامان خریدا، اور وہ واپس لے کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو علم ہو گیا، اللہ کے رسول کو علم ہو گیا کہ کفار کا مال و دولت سے بھرا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ارادہ کیا، بالکل دیہاتی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس کو لوٹنے کا ارادہ کیا، چھیننے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا، یہ لفظ میں نے لوٹنے کا اس لیے بولا تاکہ تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، مسلمان یہ کام کب سے کرنے لگے، لوٹنے لگے؟ اور یہ اعتراض ہے مسلمانوں پر، اللہ کے رسول پر، صحابہ پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قافلہ لوٹا؟ تو میں نے لوٹنے کا لفظ اس لیے بولا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب سمجھو، آج یہ سب چلتی ہے باتیں۔ بات یہ سمجھیے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ کیوں گیا تھا۔ یہ محض تجارت کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ مکہ مکرمہ کے سرداروں نے مل کر کے ایک پلاننگ بنائی تھی کہ ہم لوگ ایک ایسا حملہ کریں مدینہ منورہ پر کہ کوئی مسلمان بچنا نہیں چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس افراد بھی ہونے چاہیے، فوجی ہونے چاہیے، آپ کے پاس میں گھوڑے بھی ہونے چاہیے، اونٹ بھی ہونی چاہیے، تلواریں ہونی چاہیے، نیزے اور کمان ہونی چاہیے، تیر ہونے چاہیے، اور خود ہونی چاہیے جو جنگ کے دوران آدمی سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی رکھتا ہے، اور زرہ ہونی چاہیے جو پورے بدن کے اوپر لوہے کا کرتا پہنتا ہے تاکہ تیر اور تلوار کا کوئی اثر نہ ہو۔ اب اس کے لیے تو بڑا پیسہ چاہیے۔ تو یہ طے ہوا مکہ مکرمہ کے لوگوں میں
کہ بھائی ایسا کرو کہ ہم مل کر کے ایک تجارت کرتے ہیں، ایک قافلہ بھیجتے ہیں، اور اس تجارت کے مال سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے سے، اس نفع سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، آلات حرب خریدیں گے اور پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ہے نا؟ اب بتاؤ، تو اب اس قافلے کو لوٹنا یا اس قافلے کو روکنا یا اس سے مال چھیننا، وہ جو طاقت اور زوم اور وہ طاقت کو جمع کر رہے تھے، اس پر حملہ کر کے اس طاقت کو توڑنا ضروری تھا۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کوئی چوری نہیں ہے۔ اچھا صاحب، ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کیا ہم کسی ملک میں بغیر پرمٹ کے اور بغیر ویزے کے داخل ہونا چاہیں تو کیا داخل ہو سکتے ہیں؟ اس ملک کی فوج ہمارے قریب آتے ہی سوال بھی نہیں کرے گی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، اور فوراً گولی مار دیں گے، اور اس کو اختیار ہوگا کہ وہ گولی مار دیں۔ ہمارے ملک کے فوجی بھی ایسی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے فوجی بھی ایسی کرتے ہیں، اور جو مال اور دولت ہمارے پاس ہوگا اس مال و دولت کو وہ چھین لیں گے۔ یہ اصول ہے، پوری دنیا کا اصول ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ یہ مکہ اور مدینہ دو شہروں کا نام نہیں، دو ملک بن چکے تھے۔ اب اگر مکہ کے لوگ مدینے کی سرحد سے گزریں گے بغیر پرمٹ کے تو حملہ تو ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہ حملہ اس وقت کے عالمی قانون کے مطابق تھا، کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں تھی۔ دو وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ سے آتے ہیں اور مدینہ منورہ میں گھس کے جانور چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مسلسل عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کے ذریعے وہ مدینہ منورہ میں سازشیں کرواتے ہیں اور حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سب کے ذہنوں میں دشمنیاں تھیں، موقع کی تلاش میں سب تھے، تو اب مسلمانوں کو کوئی ایسا کام کرنا تھا جس کی وجہ سے ان کو اپنا غرور چکنا چور ہو جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے اوپر حملے کی سوچی تو ہمارا تجارت کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ ہمارا تجارت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بند ہو سکتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ کے لوگوں کا کوئی اور کاروبار نہیں، یہ تجارت ہی تھی، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی۔ یہ تین وجہ موٹی موٹی یاد رکھیے، یہ ایسی چوری یا ڈکیتی نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں بولی جاتی۔ اب سنیے آگے، دیکھیے پھر کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ قافلہ آ رہا ہے، اچھا یہ جو تجارت کے قافلے جاتے تھے نا، اس میں ہتھیار وغیرہ نہیں ہوتے تھے، چونکہ وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 313 صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مقصد صرف اتنا تھا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، اس کا مال لے کر کے آ جائیں گے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو مکہ مدینہ منورہ سے 313 صحابہ کا قافلہ نکلا، لشکر نکلا، اس میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ بس 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ تھے، اور غالباً 6 تلواریں تھیں۔ کسی کے پاس میں لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا، کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس رسی، چونکہ لڑنے کا تو ارادہ نہیں ہے۔ جن کو مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہے، وہ تو تاجر ہے، پکڑا کے مارون لیں گے، یہی تھا بس۔ لیکن عجیب بات کہ جس طرح جاسوسی آج ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی جاسوسی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کا قافلہ نکلا، ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا قافلہ روکنے والے۔ ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تیز رفتار گھڑ سوار کو مکہ مکرمہ روانہ کیا ابو جہل کے پاس، اور کہا کہ ہم گر گئے، ہماری حفاظت کے لیے لشکر روانہ کرو۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو مکہ سے، جو ملک شام سے سیدھا راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ دیا اور نیچے سمندر کے کنارے کنارے ہو کر کے وہ تو بچ کر کے نکل گیا اور مکہ پہنچ گیا۔ سمجھ گئے بات؟ ادھر جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ ہمارا قافلہ گھر چکا ہے تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور اس کی شان کیسی تھی کہ ہر آدمی ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ ان کا 1000 کے پاس 1000 تلواریں، 1000 تیر اور اس کے کمان، اور 1000 نیزے، اور ان کے پاس 1000 ڈھالیں، اور ہر ایک کے جسم پر کھود، اور پورے جسم کے اوپر زرہ لوہے کا کرتا پہنے ہوئے تھے، اور وہ اس شان کے ساتھ نکلا۔ کچھ سرداران عرب نے بھی کہا کہ بھئی یہ مار کاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نکلا۔
اور اپنے اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ جب لوگ جنگ کرنے، دیکھو قریش کوئی خاندان کا نام نہیں میرے بھائی، اس کو ہلکے میں مت لینا. اب پورے حجاز مقدس کی، پوجے حجاز عرب کی اگر کوئی سب سے بڑی طاقت تھی تو وہ قبیلہ قریش کے لوگ. ان کو اپنی طاقت پر اتنا بڑا غرور تھا کہ جب یہ لوگ نکلتے تھے لڑنے کے لیے تو ناچنے والی رنڈیوں کو ساتھ لے کر کے نکلتے تھے اور گانے والی لڑکیوں کو لے کر کے ساتھ نکلتے تھے. اونٹ اور شراب ساتھ جاتی تھی. ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی جنگ نہیں ہرا سکتا. اب دیکھو یہ ادھر سے چلا اپنا لشکر لے کر، اللہ کے رسول اس قافلے کے پیچھے 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 تلاش، مطلب یہ کہ اس کا پیچھا کرتے کرتے مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر آ گئے، جس کا نام بدر ہے نا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے تھے کہ آپ کے اوپر وحی آئی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی وہ جو قافلہ ہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بدلے میں مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے تیار چل پڑا. اب ہم تمہیں 2 آپشن دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں آئے گا آگے ہم پڑھائیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دیے. فرمایا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ لشکر ہے جو 1000 کا تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، اور ایک قافلہ ہے جس میں مال و دولت ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر تم قافلے پر حملہ کرتے ہو تو لڑنا آسان ہے، چونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ لڑنے والے نہیں ہیں، تو تمہارے لیے لڑنا آسان ہے اور ہم تمہیں وہ جتوا دیں گے اور مال و دولت تمہارے ہاتھ آ جائے. اور اگر لیکن تم پھر لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکو، اور اگر تم لشکر کا مقابلہ کرتے ہو تو ہم تمہیں لشکر کی جنگ جتوا دیں گے، لیکن تمہیں یہ مال والا قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دے دیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تمہیں دونوں میں سے کیا ملے گا؟ ایک ملے گا. پورا واقعہ قرآن میں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیے. اچھا، جو 313 صحابہ آئے تھے نا، اس میں صرف 80 یا 83 یا 85 مہاجرین مدینہ مکہ تھے. اے لڑکے ایک لفظ یاد کر، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے. مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی ہے، ان کو مدینہ کہتے ہیں. تو جو لڑنے کے لیے 313 کا قافلہ نکلا تھا، اس میں جو مہاجرین کی تعداد تھی، مکہ سے آنے والے لوگوں کی تعداد تھی، وہ کل 80-85 تھی، اور باقی تعداد انصار مدینہ کی تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد میں سب کے دل کو ٹٹولا، جذبہ دیکھا، اور آپ نے بتایا کہ اللہ نے مجھ سے 2 کا وعدہ کیا، یہ لے گے یا لے گے. میرا ارادہ یہ ہے کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ میں ٹکر لی جائے. اور یہ آپ نے معلوم ہے، یہ آپ صحابہ کا جذبہ دیکھنا کیوں ضروری سمجھتے تھے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں تھے اور مدینہ منورہ کے لوگوں کی دعوت پر مدینہ منورہ آئے، تو وہاں بیٹھ کر کے یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مدینے پر حملہ کرے گی تو صحابہ انصار مدینہ اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے مسلمان لڑیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ بات طے نہیں ہوئی تھی. یہ طے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور مدینہ منورہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو انصار مدینہ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑیں گے. تو چونکہ یہ واقعہ تو مدینے سے باہر کا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں انصار مدینہ تیار ہو یا نہ ہو. تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا 313، اور آپ نے فرمایا بھئی رائے دو. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے اس کے لیے ہم تیار. آپ نے پھر کہا کہ بھئی رائے دو. حضرت عمر خراب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تیار. سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے پھر پوچھا کہ بھئی رائے دو. اصل میں رائے جاننا انصار مدینہ کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور ابو بکر و عمر یہ دونوں کے دونوں مہاجر صحابی تھے. تو آپ نے پھر کہا کہ بھئی رائے دو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ بھی مہاجر صحابی تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے. آپ نے پھر پوچھا کہ اللہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے. اب صحابہ سمجھ گئے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے تم انصار مدینہ کی رائے جاننا چاہتے ہو. آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، اگر ہمیں حکم ہوگا کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے. بس اللہ کے رسول کا چہرہ
خوشی کی وجہ سے دمک گیا۔ آپ نے فرمایا مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ وہ یہ دونوں کے دونوں بدر کے میدان میں پہنچے۔ آپ جب بدر کے میدان میں جاؤ گے، وہاں آج بھی ایک مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے قریب ہی جنگ ہوئی ہے۔ اور جب وہ کفار مکہ پہلے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اونچی جگہ گھیر لی تھی جس کی زمین پکی تھی، اور مسلمان کچھ دیر سے پہنچے تھے تو ان کو نچلی زمین ملی اور ریتیلی زمین، اور ریتیلی زمین میں آدمی چلتا ہے تو اس کے پیر دھستے ہیں، وہ بھاگ نہیں پاتا، زور نہیں لگا پاتا۔ اب لڑائی کا وقت ہے اور ایسی زمین مل گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بارش ڈالی اور بارش کی وجہ سے وہ زمین تھوڑی پختہ ہو گئی، اور اللہ کے رسول کے لیے ایک حجرہ بنایا گیا، ایک عریش بنایا گیا جہاں مسجد بنی ہوئی، اللہ کے رسول وہی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ جب دونوں فوجیں جمع ہو گئی تو دیکھو مکہ کے لوگوں نے ابو جہل سے کہا، عتبہ نام کا ایک سردار تھا لیکن وہ شریف آدمی تھا۔ دیکھو کفار میں بھی لوگ الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت بدتمیز ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دل اچھا ہوتا ہے۔ تو عتبہ کافر تھا، مدینہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن بڑی اچھے نفس، بڑی اچھی طبیعت کا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی ایسا ہے، ہمارا قافلہ بھی مکہ چلا گیا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، ہم کیوں جنگ و جدال کریں، خون بہائیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل سے جب کہا تو ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ یہ عتبہ جو ہے، جو مکہ کا سردار تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا حذیفہ، اور وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے جنگ میں آئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابو جہل نے کہا عتبہ تو بزدل آدمی ہے، تیرا بیٹا تیرے مقابلے پر آئے گا، اس لیے تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس عتبہ کو غیرت آ گئی۔ عرب میں غیرت بہت ہوتی ہے، عرب میں بہت غیرت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بات اگر مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، تو وہاں عربوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ان کی غیرت کو دھکا لگے۔ عرب بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ بس عتبہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے جنگ ہوگی، اور کل صبح دیکھنا کہ کون بزدل ہے اور کون بزدل نہیں۔ چنانچہ صبح کے وقت میں صفیں لگ گئی، ایک طرف کفار کی صف، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تیر تھا، اس تیر کے ذریعے آپ صف لگواتے تھے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اچھا، صف لگانے سے پہلے اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھا، کوئی چھوٹی عمر کا تو نہیں ہے؟ جو چھوٹی عمر کے تو ان کو بھگا دیا، چلو جو بالغ نہیں ہے چلو بھاگو، تمہارا کام لڑنے کا نہیں ہے۔ لیکن دو صحابی حضرت معاذ اور حضرت معاویہ چھوٹے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول سے چھپ چھپا کر کے لشکر میں گھس گئے۔ سمجھ میں آئے؟ اور جب کھڑے ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں کھڑے ہوئے، حضرت ایک ادھر اور ایک ادھر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب میں نے جنگ میں دیکھا کہ دو کم عمر لڑکے کھڑے تو مجھے شرم آ گئی اور میں ڈر گیا، چونکہ جنگ کے وقت میں ذرا طاقتور آدمی پڑوس میں ہونا چاہیے نا جو ساتھ دے دے، یہ بچے کیا دیں گے۔ لیکن ان میں سے حضرت معاذ نے پوچھا، چچا جان، اے میرے چچا، اس میں ابو جہل کون ہے یہ بتاؤ۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ، اور مکہ نہیں پوری دنیا کے چند چنندہ سرداروں میں سے ایک کے بارے میں پوچھ رہا ہے ابو جہل کہاں۔ کہنے لگے بیٹے کیا کرے گا؟ سنا ہے کہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، میں اسے ٹھیک کروں، ختم کروں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے احساس ہوا کہ میں بہادروں کے درمیان۔ اچھا، لڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی سے پہلے مبارزت ہوتی ہے۔ عربوں میں مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر کے آدمی نکلیں گے اور میدان میں اکیلے اکیلے لڑیں گے، اور جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے۔ تو چونکہ عتبہ کے اوپر الزام لگا تھا کہ وہ بزدل ہے، تو سب سے پہلے عتبہ نکل کر آیا، اپنے بھائی شیبہ کو لے کر کے آیا، اور چھوٹے بیٹے ولید کو لے کر کے آیا، دو سگے بھائی ایک بیٹا، اور تینوں نے آ کر کے مبارزت کی کہ ہم سے مقابلے کے لیے بھیجو کون آتا ہے۔ تو حضرت عوف، حضرت تین صحابی انصاری صحابی نکل کر کے آئے، تلواریں کھینچ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا عتبہ نے تکبر کے ساتھ، من انتم، تم کون ہو؟ کہنے لگے رہتم من الانصار، ہم انصار مدینہ کی ایک جماعت۔ عتبہ کہنے لگا نہیں، ٹکر برابر کی نہیں ہے، میرے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، ہے نا، تم سے لڑنا، تم تو کھیتی کرنا جانتے ہو، تم تو باغ کی نگرانی کرتے ہو، تم کیا لڑو گے؟ میرے ٹکر کا آدمی بھیجو جو میرے خاندان کے قبیلے قریش کا ہو، میں نیچے لوگوں سے نہیں لڑتا۔ اللہ کے رسول نے واپس بلایا، آپ نے فرمایا حمزہ کھڑے ہو، اپنے چچا حضرت حمزہ کو کھڑا کیا، اپنے بھائی اور داماد حضرت علی کو کھڑا کیا، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث کو کھڑا کیا، اور یہ تینوں کے تینوں سامنے گئے۔ اور لڑکیوں، اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے
جنگ ہونے سے پہلے اشعار پڑھے جاتے ہیں جس کو رجز کہتے ہیں. لڑکیوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے. اور میں نے سنا ہے کہ جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے اور جنگ سے پہلے جب اشعار پڑھے جاتے ہیں تو فوجی اپنا آپا کھو دیتا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا وہ کیا ہے اور کہاں ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. چنانچہ اس زمانے میں بھی عورتیں اشعار پڑھتی تھیں. اور عجیب بات یہ ہے اس میں مردوں میں غیرت نہیں ہوتی تھی، عورتوں میں بھی غیرت ہوتی تھی. اگر عربوں کا کوئی آدمی جنگ سے بھاگ گیا تو اس کی عورت اس کو تانا دے دے کے مار دیتی تھی. تو عورتوں کو ساتھ لاتے تھے تاکہ کوئی مرد جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائے. تو عتبہ اور شیبہ اور ولید جب کھڑے ہوئے اور حضرت علی اور حضرت حمزہ سے مقابلہ ہوا تو ان دونوں نے تو اپنے مقابل کو مار گرایا. لیکن ساتھ میں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر اس نے مارا اور تلوار جو ہے ٹانگ کٹ کے گر گئی. حضرت گر گئے، اس میں شہید ہو گئے حضرت عبیدہ. حضرت علی نے جب فارغ ہوئے تو پھر عتبہ پر شیبہ پر حملہ کیا اور اس کو بھی مارا. تینوں کو مارنے کے بعد میں پھر جنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو یہ ایسی جنگ ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس جنگ نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. اور جو مسلمانوں کو کمزور سمجھا کرتے تھے ان کا نظریہ بدل گیا. یہ ایسی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، پھر 3000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، اور بالکل آخر میں 5000 فرشتوں کو جنگ کے لیے بھیجا، مدد کے لیے بھیجا. چنانچہ جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر. جب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو باپ بیٹوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے بات ہو رہی تھی. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ ابا جنگ بدر میں آپ بار بار میرے برابر سے گزر رہے تھے، ابا تھے اس لیے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے کہا بیٹے مجھے پتہ نہیں چلتا، میں نہیں چھوڑتا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ وہاں رشتہ داری کا موقع نہیں تھا. چنانچہ بڑی کاری ضرب ہوئی، اتنی کاری ضرب ہوئی کہ حضرت معاذ جو نو عمر 15 16 17 سال کے وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل آ گیا. ابو جہل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اوپر سے کیا نام کھوت پہنے ہوئے تھے، کھوت پہنا ہوا تھا لوہے کی، اور پورے جسم کے اوپر زنجیروں کا لباس تھا، صرف نیچے کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی. اس نے دیکھا ابو جہل کو اور لپک کر کے جو تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ پر لگی، جس سے ٹانگ کٹ کر کے الگ ہو گئی، وہ زمین پر گر گیا. جب اس کے لڑکے اکرمہ نے دیکھا، اکرمہ اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. اور آپ کو بتاؤں جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے 3 آدمیوں کا نام لے کر کے کہا تھا، اس میں سے ایک ابو اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے. کہا تھا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے بھی ہوں تو ان کو قتل کر دینا، یہ کہا تھا. اتنا اسلام کو نقصان پہنچایا. لیکن بعد میں جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو خالد ابن ولید کی ٹکر کے کمانڈر بنے. انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا پر حملہ ہو گیا تو انہوں نے معاذ کے بائیں ہاتھ پر کاندھے پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا کاندھا کٹ کر کے تھوڑا سا لٹکا ہوا رہ گیا. پورا دن حضرت معاذ ایسے ہی لڑے، نوجوان صحابی. اور جب تکلیف ہوئی تو اس ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبا کر کے اس کو توڑ دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جنگ میدان جنگ میں ابو جہل پڑا ہوا تھا. اس کے بعد میں حضرت معاوض نے اس کو دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے تو انہوں نے ایک تلوار اس کے جسم پر اور ماری. بہرحال اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی، اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 بڑے بڑے مکہ کے سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے اور باقی چھوڑ کر کے بھاگ گئے. جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرا تلاش کرو کہ ابو جہل کہاں ہے. ابو جہل مارا گیا نہیں مارا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی، کمزور، ان کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی، پنڈلیاں. تو شرم کی وجہ سے کبھی لنگی کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھیں کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں. ایک مرتبہ کھجور کے تنے پہ چڑھ گئے، لنگی اوپر اٹھ گئی، لوگوں نے ان کی ٹانگیں دیکھ لی تو ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب کر کے کہ جن ٹانگوں کو دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو، اللہ کے دن ترازو میں یہ ٹانگیں سب سے بھاری ہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ابو جہل زندہ تھا، چونکہ ٹانگ کٹ چکی تھی، سب لوگ بھاگ گئے تھے اس کو چھوڑ کر، یہ بھاگ نہیں سکتا تھا. اس کے پاس پہنچے، اس نے ابو جہل نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جنگ ہار گئے تمہارے لوگ بھاگ گئے اور تجھے بھی چھوڑ کر کے بھاگ گئے. وہ پڑا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور تلوار سے اس کی گردن کاٹنے کا جب ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ سنو بھائی، تو کسان کا بیٹا ہے، غریب آدمی، تیری اوقات نہیں مجھے مارنے کی. دیکھو اس کے تکبر دیکھیے. کہنے لگا کہ اگر تو مار ہی رہا ہے تو میری گردن کو تھوڑا سا کاندھوں سے نیچے سے لے کر کے کاٹنا
تاکہ جب سر رکھے جائیں تو میرا سر دنیا میں سب سے اونچا ہو، ہے نا؟ کتنا تکبر تھا، چنانچہ اس کا سر کاٹا گیا اور اللہ کے رسول کے قدموں میں پھینک دیا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ دیکھو بھائی، جنگ کے بارے میں سن کر کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جنگ ہوئی، اچھا ہوا، اور کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ اصل میں جنگ کرنا کبھی اچھا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، جنگ کرنا اور لڑنا یہ سب مجبوری ہوتی ہے، جو ہم قرآن کریم کی جب یہ تفسیر آئے گی اور صورت آئے گی تو ہم درمیان میں آپ کو یہ بتاتے رہیں گے۔ ابھی فی الحال ہم نے غزوہ بدر کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اور باقی آیتوں میں اس کے بارے میں تفصیل اور باریکیاں آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔